جمع کیا بجانا آج ماشاء اللہ نے تراویح پڑھی ہے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مناج بھی کا بیٹا. ہاں مصطفیٰ کمال المکی. ماشاء اللہ. کمال کا طور نہیں کہہ دیا شکر ہے. یہ گلاسز کب سے لگی ہیں یار اس کا نا بیسکلی جو جب سے آن لائن کلاسز شروع ہوئی کافی نا ہاں وہ تھا, لیکن یہ ایسی ہے کہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. زبردست ٹیمپرری ہے یہ. تو آج یہ ہمارے گیسٹ نہیں ہیں, آج ویسے آئے ہوئے تھے. چلیں آ جائیں اور اب جائیں وہاں جا کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اچھا اچھا. تو اخوان ہاؤ واز دا ڈے؟ الحمدللہ گڈ الحمدللہ. آج تو پیک تھا, کافی زیادہ وہ ریکارڈنگ سی نا. یس یس اور سیشنز بھی تھا, وہ ابھی تو شام سے پہلے بھی ایک سیشن تھا. ہاں الحمدللہ. آج بلکہ ہاں میرا بھی آج نا دن کافی وہ سپر ٹروپرز کا سیشن, پھر کچھ اور چیزیں, پھر وہ جو ہمارا فنڈ ریزنگ تھا الحمدللہ. تو نادس کیف الحال ابا سعد؟ الحمدللہ. آپ سنا؟ گڈ ماشاء اللہ. آل گڈ الحمدللہ. یار ایگزاسشن تو نہیں فیل ہو رہی نا آپ لوگوں کو کسی کو؟ نہیں. کس قسم کی؟ ہاں رمضان کا اینڈ نہیں ایگزاسشن نہیں ہے, بلکہ تھوڑا سا یہ اب ایسے وہ اسٹیٹ آتی جا رہی ہے نا کہ فکر ہوتی جا رہی ہے کہ یار واللہ آج جمعے خطبے نا شیخ نے اعلان کیا کہ عید کی نماز 5:45 پڑھی جائے گی. یار آئی واز لائک رمضان جا رہا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ نا, میں نے کہا یار سبحان اللہ عید کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے اور کیسے ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ آئی واز تھنکنگ کہ ابھی دیکھیے 2021 آلموسٹ مڈ آ گیا ہے, مئی میں ہم 2021 آنا تھا ابھی. سبحان اللہ لائف اتنی تیزی سے گزر رہی ہے نا پتہ نہیں چلا کہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا واللہ. جبکہ کہنے کو یہ کووڈ والا سال سے پلس ہو گیا. لاسٹ لاک ڈاؤن آئی تھنک مارچ اپریل کے تھا, اب یہ مئی میں آ گئے. اور اپیرنٹلی ہم سب نے فیملی سے بڑا ٹائم گزارا, تھنگز سلو ڈاؤن, لیکن پھر بھی وقت ایسے نکل رہا ہے کہ پتہ نہیں چلا. پریویس رمضان پچھلا رمضان لاک ڈاؤن میں گزرے گا. آئی تھاٹ یہ رمضان تک سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہ تو رمضان لاک ڈاؤن میں گزرا. آئی نیور امیجن ان مائی ہول یو نو وائلڈسٹ آف ڈریمس کہ اگلے رمضان بھی لاک ڈاؤن میں ہوگا ایک طرح سے. اور ابھی آپ دیکھیں سبحان اللہ آج 6 بجے لاک ڈاؤن دوبارہ لگ گیا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا نہیں ہوگا, لیکن اللہ اعلم کہ کیا ہوتا ہے. اس میں شیخ ہم لوگ نا لیسن لرن کر رہے ہیں. جو یہ آیا تھا نا کووڈ, اس کی جس نے ہمیں ایک ٹکر ماری ہے اور ایک جھنجھوڑا ہے, اس میں سے جو لیسن لرن کرنا تھا ہم نے ٹرائی بھی نہیں کیا. ابھی بھی دیکھیں پارٹی ہو رہی ہیں, ابھی بھی دیکھیں جو ایپس ہیں اسنیک ویڈیو پہ, تو مجھے بڑی غصہ آتا ہے. سبحان اللہ کوئی بھی ویڈیو لگائیں تو آپ کو سوری کوئی بھی چیز پلے کریں اتنے ایڈز آنے لگے ہیں. کیا ابھی ایک کہاں تک اس کی لمیٹیشن ہوگی, اب کہاں تک یہ ایڈز جو ہے وہ کرائٹیریا. بائی دی وے آئی ریلی انجوائڈ یسٹرڈیز ٹاپک الحمدللہ. اٹ واز ویری یو نو ریفریشنگ. آپ کے نا ایک ایمان تازہ ہوتا ہے, یو اینٹیسپیٹ مور ٹورڈز. لیکن آئی تھنک اٹس کیرٹ اینڈ اسٹک, وی ہیو ٹو ڈسکس جہنم ٹوڈے. آج ہماری اسمائلز ختم ہو جائیں گی. یہ واللہ کل ہوپ تھا, آج فیئر ہے. آج ہوگا. کل اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ بیک our smiles. Yes. You know, discussing the blessings. Exactly. So وہ ایکسائٹڈ سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. Excitement تھی بہت زیادہ. جیسے کہ میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے پوچھوں, لیکن چونکہ ٹائم بھی کم تھا, کسی اور دن کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد, کہ what do you expect the most in Jannah? What are you anticipating in Jannah? One day I'll ask inshallah. ابھی نہیں کیونکہ ورنہ ہمارا پہلا you know other sessions میں نکل. صحیح بات ہے. اللہ مستعان. اور you know what do you think, اپنا opinion دیں, کیا اس امت میں ہوپ زیادہ ہے فیئر زیادہ ہے؟ ہوپ زیادہ ہے. یہ تو بڑا کامن آپ سنتے ہیں نا, جتنے مطلب اسٹیٹمنٹ از ویری کامنلی ہرڈ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے, اور اس میں اسٹیٹمنٹ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ جو جس انداز سے کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ پیپل آر سیننگ, استغفار تو کر نہیں رہے, اللہ سے معافی مانگ نہیں رہے, اللہ سے جڑ نہیں رہے, بس ایک اس طرح ہوپ میں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہماری ہوپ فالٹی ہے. This is not called hope. ہوپ تب ہوتی ہے کہ آپ اچھے کام کرو, ٹھیک ہے, اور اپنے اچھے کاموں پہ ریلائی نہ کرو, اور ہوپ رکھو کہ اللہ قبول کر لے اور گناہ معاف کر دے گا. دس از ہوپ. ایکشن کے بعد ہوپ یہ نہیں ہے کہ او جی کھلا گھاؤ ننگے نہ. ایکچولی اسی وجہ سے نا کہ جب ہوپ جو ڈیفینیشن ہے جب آؤٹ آف پروپورشن گئی ہے نا, اس کی وجہ سے ہم لوگ گناہ بھی کر جاتے ہیں, بولتے ہیں کوئی خیر ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ آپ سنتے بھی ہیں کہ کوئی بات نہیں کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. پھر بھی ہم نے زور اس چیز پہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ مولوی جو ہیں ڈراتے ہیں. وائی ڈو پیپل سے کہ مولوی ڈراتے ہیں, حالانکہ ہوپ زیادہ ہے معاشرے میں. شیخ کیونکہ انہوں ڈرنا نہیں چاہتے, مسئلہ صرف یہ ہے.
Maulid नहीं चाहते। मतलब people want to take the names of Rahman, Rahim, Ghafoor, Ghaffar, but not Jabbar, Qahar, Aziz, Mutakabbir. यानी ये भी अल्लाह के नाम है ना. Why do you deny those names? जब अल्लाह ताला कहते हैं कि वरब्बुकल गफूर ज़ु रहमा, तुम्हारा रब बहुत गफूर और रहमत वाला है, फिर ये भी कहा है कि इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी शदीद है और उसका अजाब जो है बड़ा पकड़ वाला होगा. और हम कितने टॉपिक्स जब से रमजान स्टार्ट हुआ डिस्कस करते आ रहे हैं, और हर टॉपिक में एक जो क्रक्स निकलता है ना बात का, वो बैलेंस निकलता है. Exactly. हर चीज़ में बैलेंस 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 बैलेंस. इब्न क़य्यिम जौज़ी कहते थे ना कि एक मुसलमान बर्ड की तरह होता है जिसके दो पर हैं, वन इज होप वन इज फियर. जब भी कोई एक चीज इम्बैलेंस होगी ना, ज्यादा हो जाएगी, तो वी कैन नॉट फ्लाई, तो वी हैव टू बैलेंस इट आउट. और जब हम देखें कि होप बढ़ती जा रही है, वी हैव टू रीड अबाउट जहन्नम एंड द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह. और जो इंसान जहन्नम और अजाब से एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, यानी वो लेथार्जिक और लेजी हो रहे हैं नेक अमाल करने से, जहाँ पे शैतान अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए है कि वो जन्नत और अल्लाह की मर्सी के बारे में पढ़ें इंशाल्लाह. सो टुडे इंशाल्लाह लेट्स टॉक अबाउट हेल फायर. एक्चुअली व्हाट इज हेल? कल थोड़ा सा हमने टच किया था हल्का सा कि touch जब किया वो उसको लाया जाएगा तो उसकी वो कैफियत क्या होगी. यू नो, इट्स बेसिकली अ बीस्ट which is held by 70,000 chains, बिल्कुल. or each chain is held by 70,000 angels further, and still वो भी raging और burst कर रही होगी, you know. अच्छा, वो अब बात आपकी मैं काट रहा हूँ साहब. देखिए जैसे हमने वो कल हदीस देखी थी कि सुनी थी कि एक पत्थर जो है फेंका जाएगा और इट विल टेक 70 years 70 years, probably exactly. 70 years to get to the depth of the hellfire. ठीक है. अच्छा, सुभान अल्लाह, जो ये कह रहे हैं ना कि देखें यानी जहन्नम लेके आई जाएगी और यानी 70,000 उसके जो हैं चेन्स होंगे और हर चेन के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे. अच्छा, 70,000 से जब ये जो फिगर आती है ना, तो यानी फिर बंदा ना 70,000 ही गिन रहा होता है, लेकिन व्हेन यू मल्टीप्लाई 70K into 70,000 it makes around, I think, around 5 billion. 5 billion angels would be, you know, pulling that jahannam. 5 billion. अच्छा, स्कॉलर्स कहते हैं कि देखें ये तो ऑलरेडी बड़ा शॉकिंग होगा सिनेरियो जो आप देखते हैं. द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि अल्लाह ताला ने इसको भरना भी है. इसको अभी भरना बाकी है. वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा. अल्लाहु अकबर. यानी उसमें कोई चीजें नहीं, उस पत्थर और लोग होंगे. अल्लाहु अकबर. यानी इंसान होंगे और अल्लाह भरेंगे. यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती. अल्लाहु अकबर. क्या तू भर गई है? और वो बोलेगी जस्ट ब्रिंग इट ऑन. या अल्लाह और है, तूने मुझे यानी बनाया ही इसी पर्पस के लिए है कि जो तेरी नाफरमानी करेगा यानी उसको यानी उसकी जान नहीं छूटेगी. और हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना पाँव उसके ऊपर रखेंगे, उसके मुंह पे रखेंगे कि नाउ शट अप, बस जितने मैंने डालने थे डाल दिए हैं, अदरवाइज इट विल स्टिल क्रेव फॉर मोर. हल में मजीद हैं और तो आने दे मेरे अंदर. और वो हदीस में आता है ना, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा तो क्या आता है कि उसमें शोले जो है ना वो ओढ़ होंगे और लोग उन्हीं को देख के ना खौफज़दा होंगे. और वो शोले छोटे मोटे नहीं होंगे, ह्यूज बॉल्स लाइक प्लैनेट्स, वो उसमें ओढ़ेंगे. और जहन्नम जिसको देखेगी ना, जहन्नमियों को देखेगी. इसलिए हर इंसान कुल्लु उम्मतिन जाथिया अपने घुटनों पे होगा और हर इंसान नीचे देख रहा होगा. कोई इंसान देखना नहीं चाहेगा कि जहन्नम मुझे ना देख ले कहीं. अपनी नजरें नीचे होंगी कि जिस इंसान को जहन्नम में देख लिया ना वो उसी के अंदर जाएगा. यानी जहन्नमियों को देखेगी, जन्नतियों पे तो नजर भी नहीं डालेगी. और इतने गुस्से में होगी क्योंकि अल्लाह की मखलूक है ना. गुस्से में है कि तुम लोग को मेरे बारे में, तुम लोगों को डराया गया अल्लाह ताला ने. कुरान में आया बात था. और सूरह कहफ हम हर वक़ुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुकफिर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा. हमने जालिमों के लिए नार तैयार करके रखी है. अहात बिहिम सुरादिकुहा, उनको यानी आग के बाउंड्रीज ने घेरा हुआ होगा. व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन, जब उनको प्यास लगेगी तो वो पानी मांगेंगे, उनको पानी दिया जाएगा. कल मुहल यशफिल वजूह बिअस शराब वसाअत मुर्तफका. सूरह कहफ कहता है कि उनको पानी दिया जाएगा लेकिन वो जलता हुआ ना तेल होगा. यशफिल वजूह, उनके चेहरों को भूल डालेगा. और ये जो आग की भी बात हम कर रहे हैं, ये आग कोई दुनिया की आग थोड़ी है. बिल्कुल भी. 1000 साल आग को जलाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो इट टर्न्ड वाइट
اور 1000 سال مزید جلایا گیا جہنم کی آگ کو, اٹ ٹرنڈ بلیک. تو ناؤ دا فائر وی ول بی, ہم امیجن کر رہے ہیں نا یلو کلر کی آگ ہوگی, اٹس ایکچولی بلیک ان کلر, 70 times much more hotter than the fire of this earth. ہم تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اور وہ کیسی آگ ہوگی, اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے نا جسم بہت بڑے کر دے گا. ہمارے پاس یہ نارمل جسم نہیں ہوں گے. ایک جہنمی کا جو جبڑا ہے وہ, اس کے بارے میں بھی آتا ہے, پتہ نہیں کتنی مسافت کا سفر ہوگا. اس کا دانت جو ہے نا, ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اچھا مجھے سٹنگ ایریا ہوگا وہ میں سے مکہ سے مدینہ کے بیچ کے جتنا ایریا نا, دیٹس ویئر حکمت کیا ہے, جتنے سینسری نیورونز ہوں گے, جتنا سکن زیادہ ہوگی اتنا جلنا زیادہ ہوگا, اور جتنا جلنا زیادہ اتنا پین زیادہ ہوگا. the moment a جہنمی burns down, وہ اپنی اوریجنل حالت میں واپس آ جائے گا اور اس کو وہی عذاب دیا جائے گا, and it goes on for never ending time. اصل میں نا ایک بچہ ہو نا, ایک بچہ کہ بابا میں نے بہت بڑی آگ دیکھی ہے, اس کی بات ہوگی کہ کتنی بڑی, چلو کمرے جتنی آگ دیکھی ہوگی. ایک بڑا انسان کہے, مطلب ہمارے والد صاحب کہیں گے میں نے بہت ہیوج آگ دیکھی, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. امیجن ایک شیخ کہے یا فرشتہ کہے کہ میں نے ہیوج آگ دیکھی, اس کے لیے ہیوج کا ڈفرینٹ ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں نا کہ بڑی آگ ہے وہ, الذی یصلی النار الکبریٰ, مطلب اتنی بڑی آگ ہے. جب رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی آگ ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کتنی بڑی ہوگی. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں لائف ہے نہ اس میں ڈیتھ ہے. اور اس میں جو جہنمیوں کو سب سے جو ڈس اپوائنٹنگ پوائنٹ ہوگا نا, وہ یہ ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ اینیملز کا حساب لیا جا رہا ہے, سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا, اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ سب مٹی بن جاؤ, تو کیا کہیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم بھی مٹی ہو جائے, اللہ میں ختم کر دے. لیکن ان کے اس وش کو نا اللہ سبحانہ وتعالی کیسے کیٹر کریں گے, موت کو لایا جائے گا بچڑے کی فارم میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. آج موت کی موت آ گئی ہے. ویسے آپ نے اپنی لائف میں آگ ریئلٹی میں دیکھی ہے کسی بلڈنگ میں لگی ہوئی, آپ میں سے کسی نے؟ ویڈیو میں دیکھی, لائف میں نہیں دیکھی ٹو بی آنیسٹ. اچھا, مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ ہم نے نا دیکھی ایک بہت بڑے گودام میں آگ لگی ہوئی تھی, تو ہم قریب اس کے جا رہے اس تک, مطلب بہت میسو, پوری بلڈنگ ہی جیسے آگ میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا, تو وی ور گوئنگ نیئر اٹ, لیکن اس سے نا تقریباً 1.5 کلومیٹر پہلے ہم رک گئے. اتنی اس کا تپش یہاں تک تھی کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سک رہے تھے. 1.5 کلومیٹر یار, مطلب ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا اردو, لیکن یو کین امیجن کہ یہ اٹس ناٹ ایزی. ایون جب آپ نے شاید وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب آگ لگی ہوئی تھی, دور تک گر, وہ جو آسٹریلیا میں کچھ دن پہلے آگ لگی تھی, ان کے جو اس کا وہ فارسٹ میں جو آگ لگی تھی, اس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ گوپرو لگا ہوا ہے اور ایمبولینس جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ آگ وہاں تک پہنچی نہیں ہے اس روڈ تک, اور روڈ کے قریب ہے. شیخ وہ جب اندر جاتے ہیں, آئی وانٹ آل آف یو ٹو واچ دیٹ ویڈیو یار, اندر جاتے ہیں تو ایک ریڈش پورا جو ہے نا ہر چیز, اور شعلے آ رہے ہیں, اتنا خوفناک ہے. It was all red. It was all red. Yes. اور ان لوگوں کی مطلب جو ہے نا, وہ یأتی الموت من کل مکان, موت ان کو ہر مکان سے, ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی. وما ہم بمیت, وہ مریں گے نہیں. لیکن اچھا اب دیکھیں نا, وہ ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ جہنم کی آگ بلیک ہے, کالی ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو اپنا دوسرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا, یعنی آپ کو all you is having is hearing, آپ کو جو ہے نا چیخوں کی آوازیں آئی جا رہی ہیں, اور ایک عجیب قسم کا خوف, اور آپ دیکھ نہیں پا رہے لیکن آپ کو چیخوں کی آوازیں آئی. یار اگر ہم اس دنیا کی بات کریں, میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ مور ریئلسٹک. یہ جو ڈیٹینشن سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں جب آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, have you ever imagined yourself in those detention camps? کہ کیسا فیل ہوتا ہوگا, you know. حالانکہ یہ دنیا کے ڈیٹینشن کیمپس ہیں, ٹھیک ہے, and we would never want ourselves to be there. اور یہ ایک ایسی جگہ جہنم جہاں عذاب جو ہے وہ ملٹیپل فولڈز زیادہ ہے, اور جہاں سے اسکیپ کوئی بھی نہیں ہے. اس دنیا میں تو ہمارا یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کبھی گرمی لگتی ہے, آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہو یا اے سی آن کر لیتے ہو. آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی پی لیتے ہو. آپ کو بھوک کی بہت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے, چاہے آپ کا 1 دن گزر گیا, 2 دن پورے گزر گئے, آپ میں نے مثال کے طور پہ نہ کچھ کھایا نہ پیے, آپ کی بھوک اور پیاس کی کیا حالت ہوگی. بٹ یو وڈ نیور ڈرنک اے بوائلنگ واٹر, رائٹ, بٹ دیئر یو ول بی فورسڈ ٹو ڈو دیٹ. بلکہ فورس بھی نہیں, آپ کی شدت اتنی ہوگی بھوک اور پیاس کی کہ آپ کو وہ زقوم درخت کھانے کو دیا جائے گا جو جہنمیوں کی خوراک ہے. یار ہم ڈینائل میں ہیں, ہم لوگ ڈینائل میں ہیں شیخ.
to be honest. ایک اور جو چیز ہے نا, جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے نا آف سم تھنگ بیڈ ہیپننگ, یا جو ابھی جو ان نون کا جو فیئر, اور وہ جو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے وہ نا زیادہ پینفل ہوتا ہے دین دا ایکچوئل ایکسپیرینس. کبھی کبھار آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں دنیا میں, ہم لوگ کوئی چیز اگر بری ہونے والی بری, وہ جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے جب ہو جاتی ہے تو مطلب اوبیسلی وہ بھی ٹف ہوتا ہے, بٹ اس کے بعد ایک چیز بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. جہنم کی جو مجھے چیز بہت مزے, جنت کی جو کل ہم ڈسکس کیے اس میں تھا نا کہ ایوری ڈے از بیٹر. جہنم میں مجھے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہر روز پچھلے سے بدتر ہوتا جائے گا. تو وین یو اینٹیسپیٹ نا آگے کیا ہونے والا ہے, you know it's getting worse. فذوقوا فلن نزيدكم And إلا that goes on. دیکھیں نا, کلما خبت زدناہم سعیرا. اب دیکھیں ہم چولہوں کو جب آگ کم ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کی گیس تیز کرتے ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں کبھی اگر تمہیں لگ بھی رہا ہوگا نا کہ کم ہو رہی ہے آگ کی تپش, زدناہم سعیرا, ہم بڑھکا دیں گے. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں بردرز آنیسٹلی, اب جو 30واں پارہ ہم میں سے اکثر سب بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے, ہمیں بھی یاد ہوتی ہے, نمازوں میں بھی ہم چھوٹی صورتیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن واللہ آپ مجھے بتائیں شاید ہی کوئی ایسا ہو, بچہ ہو بڑا ہو, جس کو سورہ ہمزہ نہ آتی ہو. سب کو آتے ہیں نا, ویل لکل ہمزہ لمزہ, پڑھتے ہیں, رات دن پڑھتے ہیں. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے صرف 2 لفظ پہ آپ جو ہے نا غور کریں گے نا, اٹ ول چینج یور لائف. ابھی ہم نے بات کی, کل ہم نے جنت کی بات کی تھی نا, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن کتنی پرفیکٹ ہے. جہنم یعنی جنت کی پہلے اگر ہم بات کریں تو جنت میں ہمیں کتنے نعمتیں اور باغ اور یہ وہ, کہ آپ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا تو پرفیکٹ ہوگی وہ. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی کہتا ہے کہ دیکھو آسمانوں کی طرف دیکھو تو صحیح, کہ تمہیں کوئی شگاف, کوئی ایرر کسی قسم کا نظر آ رہا ہے. پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نارن تلوہ کا بھی نام آتا ہے, نارن حامیہ کا بھی آتا ہے, لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے نار کو جو ہے نا اپنے طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی آگ ہے. ہاؤ کین یو تھنک دیٹ my fire, my lit fire, my kindled fire would be imperfect. اللہ اکبر, کہ میری آگ, میری, اب میں بتائیں کوئی فلو ہو سکتا ہے اس آگ میں, اس عذاب میں, اس جہنم میں. تو اگر ہم ان 2 لفظوں میں یقین کریں, اگر ہم یعنی غور و فکر کرنا شروع کر دینا برادرز, واللہ ہم یعنی لڑکھڑانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, میں تمہیں اپنی آگ سے بھی ڈراتا ہوں. یعنی تم میرے سے غافل ہو گئے ہو, تم میرے سے بالکل, تم نے میری رحیمی اور کریمی کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے. کہ ہم کرتے جائیں اللہ تعالیٰ ہے رحیم, اس کو مجبوری ہے معاف کرنا. نہیں بھائی, وہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے. ان عذاب ربک کان محذورا, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. ایک انصاری صحابی تھے, وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کا لیور پھٹ گیا. اللہ کی فرمایا تمہارا جو بھائی ہے نا, ہی ڈائیڈ بیکاز آف ان کا جو لیور تھا وہ پھٹ گیا. اللہ اکبر, جہنم کے خوف کی وجہ سے. وہ صحابی ہیں. امیجن کریں ہمیں سے کون شخص آج تک رویا ہے جہنم کی بات سن کے, اور اس کے دل میں کم از کم اس کی آنکھ سے آنسو ہی پھٹے ہوں. ان کا تو سینہ پھٹ گیا. اور والذین هم عن عذاب ربهم مشفقون, اللہ تعالیٰ کوالٹی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اللہ کے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ ریلیکس نہیں ہوتا کہ یار ٹھیک ہے ہم تو بڑے, وہ جو حسن البصری کیا کہتے ہیں, ما خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے نا مومن ہی ڈرتا ہے, منافق تو ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو. خوف زدہ رہتا ہے منافق, ہاں مومن ہی خوف زدہ رہتا ہے, مومن خوف زدہ رہتا ہے, منافق یس منافق ریلیکس رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہی نا وہ مکھی جیسے ناک پہ آگے اس نے اڑا دی. ان عذاب ربهم غیر مأمون, کہ تمہارے رب کا عذاب جو ہے نا لائٹ لینے والا نہیں ہے. بی ویئر آف اٹ. ہمیں نا تھوڑا سا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے منافق ہے کون نا. ہم کبھی کبھار نا بڑا اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نا جنرلی مسلمان ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, منافقین میں نہیں, جبکہ منافقین وڈ بی ایٹ دا لوسٹ. جہنم کے سب سے نچلے درجے منافقین ہوں گے. جہنم میں بھی درجے ہیں. ہاں جہنم میں بھی درجے سبحان اللہ, اس میں سب سے نچلے درجے منافقین ہوں گے. اور منافق کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے سمپل مطلب دوگلا پن جو ہے سادہ الفاظ میں رکھ لیں, کہنا کچھ دل میں کچھ باہر کچھ. ہم سارے ایک بار اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنے مطلب ہم ایکچولی جل لینا شروع کریں, ہمیں نا ڈرنا چاہیے. وہ جو 3 کوالٹیز آتی ہیں, جو ٹریڈس آتے ہیں منافقین کے, وہ مطلب ان میں اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں.
بلکہ 4 آتی ہیں اگر ایک اور روایت میں قرآن میں بتائی تو جائے بہت ساری ہیں ان کی Yes. نشانی ہے، لیکن ان میں سے 25% جس میں ایک ہے وہ 25% منافق ہے. فار ایگزامپل جب اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وعد اخلف، اذا وعد جھوٹ تو اخلف. فیشن ہے آج کل ہمارے جھوٹ تو یہاں fashion ہے. یوتھ میں تو صحیح اس بات سے ہے. اور fashion ہے. جھوٹ اللہ معاف کرے ایک کوالٹی آف اسمارٹ پرسن بن چکی ہے. اسمارٹ ورڈ کی آئیڈینٹی ہے، بڑی تیز بندہ ہے، Clever بہت guy. تیز بندہ ہے گھما یار، دیتا ہوشیار ہے. گھما پھرا دیتا ہے. اور جب جو بندہ جھوٹ بول کے نا اس کو یعنی وعدہ دھوکہ کبھی دے- پورا نہ کرے نا، یار بہت تیز ہے یار، بہت تیز ہے. بہت تیز ہے. یہ مطلب اس صحیح کو نا چلاکی ہے. اپنا سمجھ لیں وہ بنا جاتا ہے، رول ماڈل ہے Smartness کا وہ اسمارٹنس کہتے کا. ہیں. ہاں، چلاکی اسمارٹنس کی کیٹیگریز میں ہم نے جھوٹ، حالانکہ وہ بھی ٹک لگ جاتا ہے. مطلب انسان میں کچھ لوگ 25% منافق ہوتے ہیں، کچھ 50، کچھ 75، کچھ 100% ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی چیزیں منافق یار عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ کیسے اس ڈاؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے، یا کیسے اس کی فکر ہو سکتی ہے. آپ کو فکر نہیں، آپ کو نہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ یہ ہم ویسے منافق ہیں. مثال کے طور کھڑے ہو پر جاتے ہیں، کبھی سوچتا ہوں عمر یہ رضی اللہ عنہ ہی از کنسرنڈ. وہ کون سے حذیفہ بن یمان کو پوچھ رہے تھے رضی اللہ عنہ کو کہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں منافق. لیکن اسالک باللہ، یعنی اتنے، یعنی وہ دیکھیں نا کتنے. اور عمر سے یاد آیا، اللہ کے کہتے ہیں نا کہ اکثر ذکر حزم اللذات، موت کا کثرت سے ذکر کرو. عمر کہتے تھے اکثر ذکر النار، کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو. فإن حرها شدید وقعرها بعید ومقامع الحدید. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیات کہ جو ہے نا جمع ہے. فإن حرها شدید، اس کی جو گرمی ہے وہ بہت شدید ہے. وقعرها بعید، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے. ومقامع الحدید، اور اس کی جو وپس ہے نا وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں. اکثر ذکر النار، کثرت سے ذکر کیا کرو آگ کا. اور ہم ذکر کریں اگر، آپ لوگ کیوں اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، یعنی سختی میں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ واصحاب الشمال، ان کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس میں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم. سموم کہتے ہیں کہ سخت گرم ہوا. اب یعنی تھوڑا سا اگر آپ نے گلمپس لینا ہے نا، یہی جہاں پہ ڈیزرٹ جو ایریا ہوتا ہے نا، آپ کبھی ادھر گرمیوں کے سیزن میں جا کے دیکھیں، جب یہ لو جو کہتے ہیں نا لو چلتی ہے، تو وہ منہ پہ رومال باندھا ہوتا ہے نا انہوں نے. سر آپ برداشت نہیں کر سکتے. فی سموم و حمیم، اتنی سخت گرم ہوا ہوگی اور گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، کالے سایوں میں ہوں گے. وہی کالی وہ بات ہوئی تھی نا، کالے دھوؤں میں، کالے یعنی جو ہے اس میں ہوں گے. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہاں پہ ٹھنڈ نہیں ہوگی، تو اٹ لٹرلی مینز وہاں پہ ٹھنڈ نہیں ہوگی. ولا کریم، اب دیکھیں نا وہاں پہ تم خوش نہیں ہوگے، وہاں یعنی کہ تم آرام سے کاؤچ میں بیٹھ کے ریلیکس کر رہے ہوگے. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہی وہ لوگ ہیں پہلے، یعنی پہلے زندگی میں دنیا میں بڑے ناز کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ جو ہے یہ رہتے تھے. اللہ اکبر. when they would enter جنہ، تو وہ داروغہ پوچھے گا نا ان سے، کیا آیت آتی ہے سورہ ملک میں؟ سمعوا لها شہیقا ولا، جہنم میں اس سے آگے وہی تفور سے آگے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها سألهم خزنتها الم يأتكم نذير. مطلب ان کا داروغہ پوچھے گا کہ انٹر ہونے جا رہے ہیں، امیجن دس کہ آ رہے ہیں اور وہ داروغہ کھڑا ہے، اس نے دروازہ کھولا ہے، تو تمہارے پاس کوئی ریمائنڈر لے کے نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا آیات قرآن کی کہ یہ ہاں بتایا تھا. ہاں لیکن نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا یعنی یا رسول آیا تھا یا یوتھ کلب کے لوگ آئے تھے، وہ لیکچر دیتے تھے اور جہنم کے بارے میں ہم نے سنا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے اسی بات نہیں مانی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جو اصل جو ان کا اعتراف ہے نا وہ یہ ہوگا، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہائے کاش ہم ان لوگوں کی باتیں صرف سن لیتے نا، تھوڑا سوچ لیتے اس ریالٹی کو. ما كنا في اصحاب السعير، ہم لوزرز میں سے نہ ہوتے. جو ہم لوزرز بنے ہیں نا وہ یہ ہے کہ we didn't pay heed to it. اچھا جہنم کی مولوی 4 بات کریں، it is better for me to watch Netflix. پھر کیا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اب دیکھیں ہم جھٹلا ہی رہے ہیں نا. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نماز کی جو ہے اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے، ہم بالکل یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو ضالون المکذبون، جو تم جھٹلانے والے ہو نا، لآکلون من شجر من زقوم. اب دیکھیں لآکلون، اب یہ اب سبحان اللہ یہ لام تاکید ہے کہ تم لازماً کھاؤ گے. کیا کھاؤ گے؟ من شجر من زقوم. سر وہاں تو اسکیپ ہے ہی نہیں نا. اب دیکھیں زقوم کیا ہے؟ او فمالئون منها البطون، اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے. اور زقوم روایت میں کیا آتا ہے کہ جب زقوم کا ایک قطرہ یا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے نا اس زمین پہ، تو کوئی ویجیٹیشن، کوئی پلانٹیشن سروائیول ہی نہیں ہوگا پوری زمین پہ. پوری زمین پہ.
قطرہ کہیں اور ڈلا پوری زمین یہ زقوم ہے. اور پانی بھی کڑوا. فمالئون منها البطون فشاربون فشاربون علیہ من الحمیم, یعنی پھر وہ پئیں گے. اچھا اب دیکھیں if that is not enough, آپ کھولتا ہوا پانی بھی پئیں گے, کھولتا ہوا پانی بھی پئیں گے. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ قریب لائیں گے جب پینے کے لیے تو اس کی تپش سے نا وہ جھلس جائے گا منہ کا سارا, برن ہو جائے گا, یعنی ابھی ٹچ نہیں کیا, ٹچ نہیں کیا, بوائل ہو گیا. اور دیکھیں on top of that فشاربون شرب الہیم, جیسے پیاسے اونٹ نہیں ہوتے. اللہ اکبر, روایت میں آتا ہے, اللہ اکبر. یعنی اب دیکھیں اونٹ کیا کرتا ہے, وہ ایک وقت میں نا سارا وہ سٹور کر لیتا ہے, پی جاتا ہے. That's how کہتے ہیں نا وہ مجرمین پیئیں گے اور پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ھذا نزلہم یوم الدین. ایک تو جنت میں ان کی اللہ تعالیٰ ہوسٹ تھے, یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی جہنم میں. شیخ سورہ عامہ میں نا جو 30واں پارے کے شروع ہے, ان جہنم کانت مرصادا. اللہ اکبر. جہنم نے ایمبوش لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, ویٹ کر رہی ہے, یعنی اچانک سے آگے پکڑ جائے گی. اور وہ کیا ہے, جیسی موت آئے گی تو پھر ختم انسان کی زندگی. للطاغین مآبا, توغین بابا, جو اللہ کی لمٹس کو ٹرانسگریس کرتے تھے. یعنی اچھا لیٹس کنٹمپرائز, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اکیلے کمرے میں جا کے انسٹاگرام پہ پکچرز دیکھتے تھے نا خواتین کی, یا جب ڈفرینٹ ویب سائٹ ایکسیس کرتے تھے, یا جب ماں کے سامنے بولتے تھے, یا جب پڑوسی کو, یہ جو لمٹس کراس کرتے تھے, یہ ان کے لیے ایمبوش کیا. نمازیں نہیں پڑھتے تھے, نمازیں نہیں کرتے تھے, اور تم سوچتے تھے کہ ہم جہنم میں نا کچھ دن رہیں گے, جیسے یہودی کہتے تھے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, لابثین فیہا احقابا. احقابا is the جمع of حقب, and حقب is multiple thousands of years. روایت میں جو عربی کے نا ایک جو حقب ہوتا ہے نا, بیسیکلی it is multiple thousands of years. So it is for those جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی سزا کاٹ کے چلے جائیں گے, آخر ہیں تو ہم مسلمان, کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے 1000 of years is the minimum. اور 1000 یہ تو حقب ہے نا, وہ ہے احقابا, اس کا بھی ملٹیپل ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو حقب ویسے عام طور پہ 80 years کو کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہاں جو 80 years ہیں, ایک جو دن ہے 1000 سال کا ہے. So it's multiple thousand years, اور وہ جہنم میں پڑے رہیں گے. اور یہ bare minimum ہے, یعنی this is the bare minimum punishment which Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran. کہ جو شخص at least جہنم میں کچھ عرصے کے لیے پڑے گا نا, اور پھر جنت چلا جائے گا, لیکن وہ کتنا ہوگا, احقابا, multiple thousand years. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, نہ کوئی ٹھنڈی چیز لیں گے, نہ کوئی ڈرنک ہوگا ان کے لیے. ہاں کچھ ہوگا, کیا ہوگا, الا حمیما وغساقا. حمیم از, کیسے ایکسپلین کریں اس دنیا کی لینگویج میں, کیونکہ our language is limited. حمیم از لاوا تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کا, جو لاوا ہے نا it is nothing at all. یا جو آپ جس تیل کو ہزاروں سال تک جلاتے ہیں اس دنیا کے, it is nothing. حمیم جو ہے نا it is worse than that. جزاء وفاقا, یہ پورا کا پورا بدلہ ہے ان کا, یعنی ہم کوئی ظلم پھر بھی نہیں کرتے, یہ بدلہ ہے. اور جو سب سے جو ورس ہے نا, یعنی سب سے چیز ڈراتی ہے, وہ یہ ہے کہ چلو 1 دن 2 دن پنشمنٹ, 3-4 دن, ہفتہ پنشمنٹ نہیں. فذوقوا, اب چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا. اب ہم جس چیزیں بڑھائیں گے نا وہ صرف عذاب ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو نا عذاب جب دیا جا رہا ہے, ہر روز عذاب ہو رہا ہے, ہر روز بڑھایا جا رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو نا پکارا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو بلایا کریں گے, سوچیں گے کہ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے دوبارہ سے نا, اور اسی طرح بڑے سال گزر جائیں گے, اور چیخو پکار جاری رہے گی. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, تو ان کی نا وہ امید جاگے گی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو نا ہم پہ رحم آ گیا. اور جب متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ, تو وہ ایک مینڈا لایا جائے گا جو آپ نے شروع میں بتایا, اور وہ مینڈا جو ہے نا وہ بیسیکلی موت ہوگی, اور موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا, اور بس اس کے بعد دوبارہ سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا. یعنی جو لاسٹ ہوپ تھی نا ان کو موت کی بھی, کہ شاید ہم مر جائیں یا ختم ہو جائیں, وہ بھی ہوپ ختم کر دی جائے گی اس دن, اور اس کے بعد انفینٹی تک. وہ یہ نا کہ جب وہ ان کو القوا مکانا ضیقا, جب تنگ جگہوں میں ڈالے جائے گا ان کو, تو وہ موت کو پکاریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا ثبورا واحدا, ایک موت کو مت پکارو, وادعوا ثبورا کثیرا, بہت سی موتوں کو پکارو, موت آنے والی ہے ہی نہیں. اور the worst part اب دیکھیں نا, سبحان اللہ, جیسے پہلے منشن ہوا ہے, جہنم میں ثم لا يموت فيها ولا يحيى, یعنی نہ آپ کو موت آئے گی نہ آپ زندوں میں سے ہوگے, یعنی آپ اتنے انکانشیس ہوگے نا, یعنی عذاب میں کہ
अनएक्सप्लेनेबल बात یہ ٹارچر امیجن ہی نہیں کیا جاتا نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ہماری جو سوچ ہے نا اس میں ہے زندگی ہے مشکلات ٹھیک ہوتی ہے چیزیں چلتی ہیں دین یو ڈائی اینڈ دیر از این اینڈ. جب اینڈ نہ ہو نا تو وہ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. اور جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں نا مطلب میرے ذہن میں بار بار ابھی بات سن کے نا یہی آ رہی تھی کہ ابھی بھی اگر ہم عقل نہ کی نا اگر ابھی بھی ہوش نہ کیا اور اپنے اعمال پر اپنی لائف پر نظر ثانی نہ کی کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. کل ہم نے جنت کی بات کی, آج ہم جہنم کی بات کریں, اس سے پہلے ہم نے بلکہ گریو کی بات بھی کی. تو یو نو ایک پورا پروسیس نظر آ رہا ہے کہ ڈیتھ کے بعد کیا کیا اسٹیجز آ گئی. گریو ہے, پھر ریزریکشن ہے, وہ بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ اپون کیا تھا, ہر بندے نے کرنا اور ہر بندے نے کرنا ہے. تو یو نو واٹ اف ہمارے پاس چند دن ہے, گھنٹے ہیں, مہینہ ہے, تو یہ جو اگلا اسٹیج ہے نا جو بس چونکہ بہت بڑا ہے ورسز دس لائف بہت زیادہ ہے, تو وی جسٹ نیڈ ٹو یو نو تھوڑا سا ہوتا ہے سٹ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یار یہ جو اسٹیجز آنے والی ہیں کتنا میں تیار ہوں اس کے لیے. ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو گو تھرو مطلب اسٹیجز ہیں, میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں, جہنم کی طرف ابھی میں کدھر جا رہا ہوں, اور مطلب جسٹ ٹاک ٹو یور سیلف کہ کیا میں نے صحیح کریکٹ راستے پہ آنا ہے, جس طرح یا آئی ایم اوکے, یا میں نے جیسا کہتے ہیں ہیڈ لیس ہونا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کو نا آگے بس بند کر لیا. کچھ ہوتے ہیں نا لوگ بلکہ وہ ہنسی آتی ہے نا, بچے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار کوئی ان کو ڈراؤنی چیز اپنی آنکھوں کے نا آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پرابلم ہے, کوئی مشکل سچویشن ہے نا, بجائے اس کے اس کو فیس کرے وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں رکھ لیں گے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیٹس ہیڈ لیسنس نا. تو وہ چیز خدارا مطلب جو لوگ سن رہے ہیں نا, آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ یہ جو ہیڈ لیسنس ہے نا سنیں, اور پلیز یو نو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے دعا کریں, جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اسٹارٹ تو کریں. جس طرح کی انیمیجنیبل یہ ٹورمنٹ ہے نا, جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے, تو کوشچن ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہم پہ حجت تمام کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن میں حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آ رہے ہیں, بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ چیز آنے والی ہے, کچھ ہوش کر لو. اور تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو, تم کوئی چھرا گھونپ دو پیٹ میں, یا اس طرح کی کوئی تقاضے نہیں ہے کہ تب تمہیں اس ٹورمنٹ سے بچ سکو گے. کوئی تھوڑی بہت چیزیں ہیں, مطلب ایٹ موسٹ بیسک کیا چیزیں ہیں, نماز پڑھ لو, زکوٰۃ دے دو, توحید و رسالت ہے, اور حج ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایٹ منیمم, اور حلال کام کرو اور کچھ حرام کاموں سے بچ جاؤ, تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے. حلال دیکھیں, حلال کا جو دائرہ بہت وسیع ہے. بالکل سبحان اللہ. آپ دیکھیں حرام کیا ہے جی, انٹاکسیکنٹس. ہم نے انفیکٹ ایکٹیویٹی بھی کرائی تھی لائیو سیشن میں, جس میں لوگوں سے ہم نے کامنٹس لیے تھے. اچھا ان کے پاس اور چیزیں نہیں تھی, ایگزاسٹ ہو گئی تھی لسٹ, 2-4 حلال, 2-4 حرام, 2-4 کھانے میں پینے میں, اور حلال کی پھر لسٹ میں لسٹیں تھی, برگر, سکے اور کیا کیا اور سارا کچھ. لیکن ہم پھر اسی حرام کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے شروع میں جو ڈسکشن کیا تھا نا کہ ہمیں کیوں لگتا ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیوں لگتا ہے کہ جی مولوی ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں. اصل میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, جب وہاں پر ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے نا, تو جو نارمل اور میانہ رویہ نا وہ آپ کو ایکسٹریم لگنا شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہم اتنے دور جا چکے ہیں, ہم وہ جو 2-4 چیزیں حرام ہے نا, ہم نے اس میں اتنے انوالوڈ ہو گئے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بس سب حرام ہے. اگر ہم نے یہ چیز چھوڑ دی پیچھے رہ کے گیا. ہمیں جو بیچ کا راستہ, جو نارمل ایک زندگی وہ سنبھالنے کی کوئی مشکل نہیں بھائی, مطلب حلال اتنا کچھ, حرام تھوڑا سا چیز ہے بس. تو برو آپ یہ بھی دیکھیں نا, اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ویل کا نام لیا ہے, بربادی, ہلاکت ہے, کن چیزوں کے لیے ہم آج یعنی ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کون ہے یہ لوگ جو یعنی تانا دیتے ہیں لوگوں کو. اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ ہمزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی یعنی ہاتھ سے اور اپنی آنکھ سے جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو چڑھائے, تانا دے, یعنی محفوظ نہ رہے. اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے یعنی اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہے. ہم میں سے کون یعنی غیبت کرے, چغلی کرے, ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ نارم ہے. نہ اس میں مرد بچے ہوئے ہیں نہ خواتین بچی ہوئی ہیں. اور وہ کون ہے؟ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جی, چھوٹے چھوٹے پنشمنٹس ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور لیکن جو جہنم کا لیسٹ پنشمنٹ ہے نا, وہ کیا ہوگا کہ ایک شخص کے نیچے, ایک پاؤں کے نیچے کولے رکھے جائیں گے بس جہنم کے, جن کی وجہ سے اس کا برین بوائل ہو رہا ہوگا. جہنم کی جوتے ہوں گے, آگ کی جوتے ہوں گے, اس کا برین بوائل ہو رہا ہوگا. This is the least punishment. سبحان اللہ. Can you imagine? ہم اس کو ہی نہیں جو ہے ہم, and he will be thinking that this is I am in the worst punishment, میں فی الدرک الاسفل من النار میں ہوں, یعنی سب سے نیچے میں ہوں. اور امیجن اس کے بعد, اور جو جہنم کے علیہ 19 جہنم پہ 19 دروغے کھڑے ہوں گے, اور ان کا جو باس ہے وہ مالک ہے, یعنی فرشتے کا نام مالک ہے. اللہ کے نبی ان سے ملے تو ہر فرشتے نے معراج پہ سلام کیا اور اسمائل کیا, مالک نے اسمائل نہیں کیا.
سننے کا کیوں؟ they are built that way. they built that. شدید غصہ, یعنی there is no, قرآن میں کیا آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, اور اس میں جو ہوں گے وہ آگ اور پتھر ہوں گے, علیہا ملائکۃ غلاظ شدید, اس پہ جو لینینٹ نہیں ہے, اس پہ جو دروگے کھڑے ہوئے ہیں نا وہ سخت والے ہیں. لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. یعنی وہ ملائکہ جو ہے نا, آپ مالک کو دیکھ لیں کتنے ہزاروں تک, ونادى یا حدیث میں کیا آتا ہے 80 سال تک لوگ پکارتے رہیں گے مالک کو, یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک, 80 years. انقضی عنا ربک, اپنے رب سے بات کرو کہ ہمیں یقضی علینا ربک, یعنی کہ ہمارا قصہ ختم کر دو ہمیں, یعنی ہم اور موت دے دو, ہمیں بس موت رب سے یہ ختم کہ دو کر منہ نکالیں, بس موت دے دیں. 2 ورڈ رپلائی کا گیا, انکم ماکثون, 2 ورڈ, انکم ماکثون, تم لوگ ہمیشہ رہنے والے. بس شیخ 80 سال کے بعد رپلائی آیا ہے, اور کیا ہے, انکم ماکثون, شٹ اپ, تم ہمیشہ رہنے والے ہو. اور وہ وہاں پہ ہے کہ وہ جو ہم نے ذکر کیا نا, کیونکہ جیسے جنت میں انسان کی ٹرانسفارم, یہ جو جیسے میں نے کچھ بھی نہیں ہے, دس از جسٹ اے پیس آف فلیش, یہ ہمارا اصل جو روح ہے انسان کے. ہم لوگ اس پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں, اس کو بنانے سنگار میں 6 پیک, 8 پیک اور 10 پیک. خیر آج تو تمہارا ایک ہی پیک چل رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ سے پہلے 6 تھا آپ دیکھیں ایک زمانے میں تھا بھائی, تو جب ہارس رائڈنگ کرتے تھے. خیر نیچرل ہوتا ہے نا, بچہ سکنی ہوتا ہے تو نیچرلی بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا, آپ دیکھیں بیوٹی انڈسٹری دیکھیں, ٹھیک ہے, نیوکلیر ویپنس کے بعد سب سے زیادہ جو موسٹ یعنی فیمس انڈسٹری ہے جس پہ خرچ ہوتا ہے وہ میک اپ انڈسٹری ہے. اسکن اسپیشلسٹ بات دیکھیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہم اس پہ فوکس کریں, حالانکہ یہ ختم ہو جائے گا. جنت میں یہ وہیکل ٹرانسفر ہو جائے گا اچھے انسان میں, اور جہنم میں ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہے. اسکن کی جو تھکنس ہے وہ 3 دن کا لمبا جرنی ہے, 3 days of لانگ جرنی, اور لیسٹ پنشمنٹ ہم نے بتا دی کتنی ہوگی. اور اس کے بعد فوڈ کیا ہوگا, زقوم, جس کا سر کیسا ہوگا, شیاطین کے اس کے روس ہوں گے. یعنی سر جو, یعنی سبحان اللہ, اس کے جو فروٹس ہیں یا جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ کیسا ہے, ہیڈز آف شیاطین. تھورنی پلانٹ ہوگا نا. اب آپ دیکھیں نا, اس میں کیا ہے کہ جو ہیمر ہوگی لوہے کی, اتنی بھاری ہوگی کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکیں گے, اور وہ جہنمی کو پڑے گی, اور جس سے وہ پورا کہتے ہیں نا پاؤڈر بن جائے گا. یعنی ہمیں نہیں پتا کیا بنے گا واللہ. اور یہ ایک چیز نہیں ہے, پنشمنٹ تو بھی ہم نے ڈسکس کی نا, کہ میں کہتا ہوں یہ تو فزیکل پنشمنٹ ہے, مینٹل ٹارچر جو ہے نا وہ تو یہ جو 80 سال بعد جواب ملے گا. کتنا ڈیڈلی قسم کا مینٹل ٹارچر ہے کہ آپ پکاری جا رہے ہیں 80 سال, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیشہ انکم ماکثون, بس اب تم ادھر along with the physical torture یہ بھی چل رہا ہے. تو حلال اور حرام 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس دنیا میں جو کرنے والی ہیں. ایک تو ہم چیز کی یہ ڈسکس کیا نا کہ ہم لوگ کن کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی تو چیزیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نہیں کر رہے جو فرائض ہیں. تو میرے خیال سے دونوں چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہ, لیکن فرائض بھی جو ہیں ان کو کم از کم بندہ پکڑ کے رکھے. بیلنس کی بات آ جاتی ہے جو اس سے بچنا. پنشمنٹس میں نا لیکن ڈفرنٹ پنشمنٹ, آپ گوانٹانامو چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے, بڑگرام جیل جائیں, وہاں چلے, بہت, لیکن کوئی بھی دنیا جہان کی جو پنشمنٹ ہے نا 3 طریقے سے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. نمبر 1 از پیپل گیٹ یوزڈ ٹو اٹ, پیپل گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. آپ گوانٹانامو میں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں کنسنٹریشن کیمپس میں, یو گیٹ یوزڈ ٹو اٹ سم ہاؤ, ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کمپنی میٹرز, کمپنی آپ کی وہاں پہ کچھ تو جیلز میں لوگ سالوں گزارنے کے بعد they don't want to leave the jail. کمپنی میں آپ کو نا وہ. تیسرا ہے کہ ایک آپ کو ہوپ ہوتی ہے one day it will end. وہی نا. اور چوتھی چیز کہ آپ کو پنشمنٹ کے درمیان ریلیف ہوتا ہے, بریکس آتی ہیں. Yes, there is break. آپ کھانا کھا کے بریکس آتی ہیں. سوتا تو ہے نا بندہ. بٹ جہنم میں نہ ہی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی they'll get used to it, نہ ہی ان کو یہ امید ہے کہ ایک دن تو نکلیں گے نا, سوائے مسلمانوں کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. تو اور نہ ہی ریسٹ ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, اللہ اکبر, سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے. سردی ہے جہنم میں, میرے خیال سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ویلی ہے
جہاں پہ شاید بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے. ہاں ایکسٹریم ٹھنڈ میں نے ہاں بھی کچھ شاید ایسا میں نے پڑھا ہے. زمہریرہ جو ہے نا وہ ایکسٹریم, کیونکہ جہنم میں نا ویلیز ہیں ڈفرینٹ. ایک ویلی وہ بھی ہے جہاں پہ وہ گٹر ہے, آپ سمجھ لیں پورے جہنم کا, جہاں پہ تمام جہنمیوں کا نا وہ ایکسکریٹا آ کے گرتا ہے, اور وہ بھی کچھ خاص قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے. اسپیسیفک گناہوں کے جو اسپیسیفک عذاب ہے نا وہ بھی بڑے ہی ڈیڈلی. اچھا یہ بتائیے گا جو حدیث ہے جو آج ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے, اور یقین کریں دور کی بات نہیں کرتے, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے سرکل میں, ہمارے دوست احباب میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلاں بزرگ ہستی ہیں, وہ اگر ہم جہنم میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے. تو یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو, یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں تمہارے بارے میں کچھ, میں تمہیں یہ اگر تمہارے پرسیپشن ہے نا تمہارے اندر کہ میں تمہیں آ کے چھڑا دوں گا, بچا لوں گا, میں کوئی جو ہے اتھارٹی نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اور یہ ابھی تو ہم بزرگوں کی بات کر رہے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا نبی بچا لے گا. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں میں نا یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کہ یہ اب دیکھیں شاید ہی ہم لوگ جو ہے نا اس پہ یعنی کسی نے پونڈر کیا ہو, یعنی بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی قسم کا نفع کر سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اور نہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. بالکل. اب دیکھیں نا, اب دیکھیں اگر کسی کو غیب کا علم ہو, مجھے غیب کا علم ہو, اور مجھے اگر پتہ کہ یار ابھی میں اگر یعنی رات کو میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے گاڑی کا, تو میں گاڑی نہیں نکالوں گا, میں گھر میں رہوں گا. کوئی ایسی اپرچونٹی آنے لگی بزنس کی تو میں اس کو اویل کر لوں گا. یعنی آپ غیب پھر پلے کر سکتے ہیں نا. تو وہی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لاجک یہ بنتی ہے, اگر تو مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا. اور وما مسنی السوء, مجھے کبھی ضرر ہی نہ پہنچتا. اب طائف گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ یہ حال ہونا ہے. ٹھیک ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو یعنی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں. یعنی جہنم میں بہت سارے لوگ شرک اور بدعات والے بھی بہت سارے بھی لوگ ہوں گے. اور جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ اکبر. الفم والفراج, جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے اور پرائیوٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں نا یہ تو ان کتنی چیزیں عام ہیں. یہ تو مسلمانوں اب چیز مسلمانوں کی طرف زیادہ آ رہی ہے نا, جو لوگ زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے, پرائیوٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کی حفاظت ہے نا, وہ دین کے بارے میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ تمام دین کے بڑے بڑے امور اور معاملات بتایا, اور پھر کہا the backbone of this deen is اس کو نہ روک کے رکھنا زبان کو. اور ایک دفعہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے نا اس کو کہتے کہ کنٹرول میں رہنا. وہ بکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی وجہ سے بھی, نے کہا ثقلت کا امک, مطلب تمہیں افسوس, تم پہ افسوس ہو, تم نے کیا بات تھی, کثرت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اچھا وہ حدیث ہے نا وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر صبح جو آپ کے جو لمبس ہیں, باڈی پارٹس ہیں, زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ آج ہمیں اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے, اگر تو نے اگر کوئی جو ہے نا رائٹ لیفٹ ہوئی نا تو ہم سب کی خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن ان اعضاء کا بولنا ایک طرف یہ چیز ہے, اور ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کے مالک خود ہیں. کل جیسے آپ نہیں بات کر رہے تھے, کتنا عجیب سا کنٹراسٹ ہے نا کہ ایک ایک چیز بھی ہماری باڈی کا, ایک ایک پارٹ بھی وہ ہمارا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہمارے کنٹرول میں. ہاں تھوڑے دیر کنٹرول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ زبان والی ویسے جو ہے نا, تھنک دس از سم تھنگ آئی تھنک وی شوڈ بی ڈسکسنگ مور, بیکاز ہم بہت سارے جو نیک ہمارے اعمال ہیں نا وہ اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے جائیں, یہاں سے ضائع کرایا جائے. ہم کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کھری کھری سنا دی جناب, ہم تو پھر خاموش نہیں ہوتے, ہم تو پھر جو ہمارے ساتھ زیادتی ظلم کرتے ہیں ہم تو اسے دو ٹوک جواب دیتے ہیں. ہم اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں, ہم اپنے دل میں کچھ نہیں. آئی ایم بلانٹ جی, دیکھیے میں تو اپنی کوالٹی بتا دیں, آئی ایم بلانٹ, آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ. میں بدتمیز, جو دل میں ہے وہی باہر ہے. دل میں اگر گند ہے تو باہر بھی پھر گند ہی آئے گا. وہ کہیں قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ہماری جو ریچڈنس ہے نا, ہماری جو یہ جو بات ہے نا کہ ہم سمجھتے کہ ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں, ہم نے جواب دے دیے, یہی تو ہے شقوتنا. اور لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا,
کہ ہم پہ نا ہماری ریچڈنس ہم پہ ذاتی وہ غالب آ گئی, تو کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال دیں, اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, ہمیں ایسا نکال دیں, اگر ہم نے دوبارہ وہ باتیں کی نا تو ہم بڑے ظالم ہوں گے, ہمیں ایسے نکال دیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, قال, یعنی اس میں ہمیشہ مشکل رہو آپ, قال اقسموا فیہا ولا تکلمون, اب خاموش رہو اور بات نہ کرو مجھ سے. یعنی بات یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں جو چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, بقرہ میں کیا آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ لوگ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, لیکن حالانکہ وہی مفسدون ہیں, جو لوگ ہیں کہ ہم عورتوں کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو رائٹس دے رہے ہیں, یہ سب کچھ دے رہے ہیں, یہی تو فساد پھیلانے والے ہیں لوگ انفارچونیٹلی. سو تھنگز آر ناٹ, کبھی کبھی اپنے کانسیپٹس کو ڈاؤٹ بھی کریں, کر کے تو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو بلیو کرتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں دین کو بیش کرتا ہوں, یہ سب کچھ کر رہا ہوں, کہیں میں گمراہ نہ ہوں, کہیں میں غلط نہ ہوں. ایون ہمیں بھی کرنا چاہیے سب کو کہ میں جو اس دین پہ چل رہا ہوں, یعنی جو میں جس انڈرسٹینڈنگ کو فالو کر رہا ہوں, کیا میں ٹھیک بھی ہوں یا غلط ہوں. اب تک اس میں ریسرچ بندہ کرے, جب یقین آ جائے اور وداؤٹ بائسنس انسان کرے نا, تو اس کو فرم یقین آتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ کہ میں اپنی خواہشات کو پرائرٹی نہیں دے رہا اور میں دین کو پرائرٹی دے رہا ہوں. اور پھر انسان کو نا, کیونکہ الاثم ما حاق فی صدرک, گناہ جو ہے نا ہمیشہ کھٹکھٹاتا ہے اور شروع میں کھٹکھٹاتا ہے, پھر انسان پہ کالے دھبے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل مردہ ہو جاتا ہے, اور پھر دیر از نو مور سینس کہ آپ غلط کر رہے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے لیے وہ اعمال مزین کر دیتا ہے کہ ہم بڑا اچھا, ہم وومن رائٹس کے کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ خواتین میں بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ جو سبحان اللہ, یہ جو یار ایسے ہم لوگ نا اس آسٹرچ کی طرح ہیں جو شکار کو دیکھ کے نا منہ ریت میں ڈال لیتی ہے. نہیں, یہ ایگزیکٹلی اصل میں وہی لوگ ہیں یار جن کے دلوں پہ سیاہی چھا چکی ہے اور وہ دے کی ناٹ سی دا حق اینی مور. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ یہ والے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی نیت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید صحیح نیت ہوگی ان کی, لیکن وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہیں. ابھی وہ حدیث ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم بھاگے جا رہے ہو آگ کی طرف. اب اندازہ کریں, ہم خود بھاگے جا رہے ہیں آگ کی طرف اور میں پیچھے سے تمہیں یعنی روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہیں پکڑا ہوا ہے, لیکن میں تم روک نہیں پا رہا اور تم مجھ سے چھوٹے جا رہے ہو آپ. اور یہی حدیث ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ, کہ تمہیں لازماً جو ہے بچنا چاہیے. یعنی کتنے حریص ہیں ہمارے, یعنی ہماری وہ کیا کہتے ہیں نا, ہمیں بچانے کے لیے کہ تمہیں لازماً بچنا چاہیے, آگ سے بچنا چاہیے, چاہے وہ ایک جو ہے نا کھجور پوری بھی نہیں, آدھی کھجور کا کوئی حصہ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر دیکھو, اگر اتنے یعنی اتنا بھی نہیں اگر تم کر سکتے, فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر اتنا بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے پاس یہ کھجور برابر بھی یعنی وہ نیکی نہ کر سکتے ہیں نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر تم یہ بھی نہیں نہ پاتے, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اچھی بات تو کہہ دو, اپنی زبان سے اچھی بات تو نکالو, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. آئی تھنک وی شوڈ آلسو ڈسکس کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے گا, ہے نا. دس از بینگ ون, کہ صدقہ کرنا, یو نو, چاہے تھوڑے سے تھوڑا ہو, زبان کو اچھا استعمال کریں. دیکھیں نا کہ اچھی بات کرے بندہ. اس میں مجھے ایک اور فیلنگ آتی ہے, بہت سے لوگ نا جو ہم پہلے ڈسکس تھوڑا سا بھی کر رہے تھے نا کہ کون سے لوگ ہیں جو جن کے دلوں پہ انہیں مہریں لگ چکی ہوئی ہیں. میجورٹی جو ہے آئی اسٹل فیل از دوز ہو کیپ گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ. یس, دے ہیو دس ڈیزائر ٹو چینج, بٹ شیطان ان پہ ایسا حاوی ہوا ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو ان کو کوئی ڈسٹریکشن آ جائے گی. جب وہ سوچیں گے اباؤٹ کوئی اچھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے نا, تو ان کے بارے میں یا تو ڈاؤٹس آئیں گے یا کچھ کر کے ڈسٹریکٹ کر دیں گے. سوچو مت, زندگی کے پرپز کے بارے میں سوچنا, اچھے کام کے بارے میں سوچنا. آئی تھنک ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے نا, جو ہم سب اپنی لائف میں اگر لے آئیں, وہ ہے کہ ایک سیلف انالیسس. ڈیلی اپنے ساتھ نا کوئی ٹائم ہو اینڈ یو جسٹ اینالائز یور ڈے, یو اینالائز یور سیلف, تھوڑا سا نا تسلی کرے اپنا, جیسے کہتے ہیں نا بندہ موازنہ کرے اچھی طریقے سے. وہ صحابی تھے نا جو جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا یہ جنتی ہیں, تو ان کی کیا عادت تھی, ایوری نائٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ وہ دل کو نا صاف کر کے سوتے تھے. اپنے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ, اب یہ کیوں کر رہا ہے بندہ, کیسے دل کو صاف کرے, ہی گوز ٹو بیڈ اینڈ ہی تھنکس, ایک سیلف انالیسس کر رہا ہے نا, رات کو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار آج دن میں کیا کچھ ہوا, میں نے کیا غلطی, شاید استغفار کی اپنی غلطی میں, جنہوں نے ان کے ساتھ جاتی ان کو معاف کیا, ایک ریفلیکشن کا ٹائم نکالا ہوا ہے. دیٹ از وین, اگر آپ دن میں ڈسٹریکٹڈ ہو بھی رہے نا شیطان کی ڈفرینٹ چیزوں سے, یو ول گیٹ سم ٹائم ایٹ نائٹ ٹو تھنک اباؤٹ
your real purpose. You think about things that you did wrong. Think about the things that you could have done better. اور کہاں آپ slip ہوئے. And maybe in the next day, next morning, آپ کسی اس موٹیویشن سے اٹھیں گے یار آج میں نے یہ نہیں ہونا, آج میں نے بار بار سلپ اپ نہیں ہونا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کافی ڈسکس کیا ایگزیکٹلی. یہ جو سیلف انالیسس والی ہے نا, گیونگ ٹائم ٹو یور سیلف. سم ٹائمز یو نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام یور فون اور اکیلے بیٹھ کے سوچیں اپنے واٹ یو ڈوئنگ ان یور لائف نا. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سعد میر کا کامنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ گڈ ریپلیسمنٹ فار لسننگ ٹو دنیاوی لیکچرز اینڈ پوڈ کاسٹ وائل ڈرائیونگ. آئی تھنک سعد میر از ڈرائیونگ رائٹ ناؤ. ماشاء اللہ. Where are you headed, bro? وہ ختم کر دیا. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ افیکٹو مذاکرہ. May Allah bless you, bless your complete team. آمین. جزاک اللہ خیر سعد. بارک اللہ فیک. اور انشاءاللہ کچھ مزید یہ کامنٹس لیتے رہیں گے. سو جو آپ بات کر رہے تھے نا آپ لوگ کے سیلف انالیسس والی سالیٹیوڈ, آپ دیکھیں انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا ٹائم گزروایا. صحیح بات. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں انہوں نے ٹائم گزارا؟ یوسف نے غار کنویں میں کیوں ٹائم گزارا؟ نوح علیہ السلام کو ریجیکشنز کیوں ملی؟ وین یو فیس دی ریجیکشنز نا. اور یہ جو بات ہے نا, اچھا پریکٹیکل ٹپ, یو نو برو ٹپ اینڈ پرو ٹپ, کوئی ایک ٹائم سیٹ کریں جو کہ آپ کے لیے فیزیبل ہے, پاسبل ہے. اس میں آپ جا کے کسی بھی جگہ اکیلے بیٹھ جائیں وداؤٹ دس شیطان, ٹھیک ہے, جو جیب میں ہے میرے, ٹھیک ہے, صحیح, موبائل فون کی بات کر, تو اس کو ذرا نہ چھوڑ دیں اور پلیز اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نا. بعد میں ہم نے کچھ دنوں سے نا جو اچھی عادت اپنائی ہوئی ہے نا, وہ ہم نے نوٹیفیکیشن ساری آف کی ہوئی ہیں. الحمدللہ. یو نو آئی فیل سو ریلیکسڈ واللہ. پہلے تو واٹس ایپ آن, سوری انٹرنیٹ آن کیا نا, کلیش اینڈ کوف چل پڑے نوٹیفیکیشنز. اگر آپ کی یہ فون اسکرین کلین ہوتی ہے نا, جب when you pick up وہ جو کمپلسو بیہیویئر ہے نا, وہ اٹھا کے چیک کرتے ہیں بار بار, وہ جو کلین آپ کو ملتی ہے نا, آپ رکھ دیتے ہیں. آپ کھولتے بھی نہیں ہیں, رائٹ, آپ کھولتے بھی نہیں, مطلب کوئی نوٹیفیکیشن جیسے آئی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ فرکشن اگینسٹ یور کمپلسو بیہیویئرز, رائٹ. سو نوٹیفیکیشنز آف کر دیں پلیز. ایک تو کام کریں, ہم مین بات پہ آتے ہیں, وہ یہ کہ فجر کے بعد کا ٹائم, یو نو سونے سے پہلے کا ٹائم, اسپینڈ سم ٹائم الون 15-20 منٹس اینڈ تھنک کہ میں جو اللہ نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے, میں اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. اگر تو نہیں چل رہا تو کون کون سی چیزیں میرے اندر ہیں جس میں غلطی کر رہا ہوں. کیا میں زبان کے گناہ کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں غیبت ہے؟ میں نے پڑوسی کو, مطلب یو نو یور سیلف بیسٹ, رائٹ. اپنے 2-3 چیزیں دیکھیں کہ یار ان کو میں نے فوکس کرنا ہے, ان سے بچنا ہے. اور کیا مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے نیک اعمال کی وجہ سے, اس میں کون سی نماز چھوڑ رہا ہوں. ہاں فجر کی نماز میں نہیں, اکثر نماز پڑھتے ہیں جی 3 کیوں فجر و عشاء نہیں پڑھتے؟ اللہ کے بندو, حدیث پہ آتا ہے فجر و عشاء منافقوں کے لیے بھاری ہے. I'm not saying that you are منافق, والعیاذ باللہ, ہمیں تو اپنا کچھ نہیں پتا ایمان کا. I'm saying کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھو اور اپنے پہ امپلیمنٹ کرو کہ یہ چیز میرے پہ فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. So this Ramadan is a point of transformation. If you leave Ramadan without transformation, Eid is not for you. Eid is for the one جسے گناہ بخش دیے گئے. یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, سبحان اللہ, یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکالوجی اینڈ فنکشن ایز ویل. مجھے ابھی بات یہ آ کے سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسان ہے نا, وہ بیسیکلی ایک اس کا نفس ہوتا ہے. بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہیں نا, نفس کو قابو میں رکھو, نفس کو قابو میں رکھو. بیسیکلی آپ کا نفس ہے اور دوسرا آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. یہ آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے نا, آپ جتنا علم حاصل کرتے ہو یہ کانشیس مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ ڈیڈ ہو جائے نا, تو آپ اس سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. جو آپ کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہو. تو یہ جو آپ کا سولیٹیوڈ والا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں بیسیکلی آپ کا یہ والا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, جس کو آپ نے علم سے اسٹرینتھن کیا ہوتا ہے. آپ کانشیس مائنڈ سے سوچتے ہو اپنے بارے میں کہ آپ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھتے ہو کہ کیا چیز آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے, کیا چیز غلط ہے, اور اس کو ختم کرنا ہے. اور اس چیز کو اگین اسٹرانگ کیا چیز کرتی ہے, دا مور یو ریڈ قرآن, دا مور یو گین دا علم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اس سے آپ کا نا یہ چیز اسٹرانگ ہوتی ہے, اور پھر ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے نفس کو قابو کرنا. اچھا, اس میں ایک اور ٹپ یہ کہ جب بندہ سیلف انالیسس کبھی کبھار کرتا ہے نا, اسپیشلی بھی رمضان کے بعد جب آپ کرنا شروع کریں اگر کوئی ہیبٹ ڈالے, تو نو دیٹ شیطان تب بھی آئے گا. شیطان جو ہے نا بڑا تیز ہے, وہ نا آپ کو سیلف انالیسس میں آگے گا, یہ تمہارا سیلف انالیسس میں نا آپ کہیں اور نکل جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ یو وونٹ ریئلائز. آپ کچھ لوگ جیسے اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں سالیٹیوڈ میں لگے اینڈ واٹ دے ڈوئنگ از ایوری تھنگ اپارٹ فرام سیلف ریفلیکشن. اپنے اندر ریفلیکشن نہیں کر رہے ہوں گے, سوچتے رہیں اسٹارٹ وہیں سے ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ادھر ادھر ہوتے رہے اور آپ کا سیلف ریفلیکشن میں کہیں اور چلے گئے,
and you got up without any direction, without any बल्कि motion. you So you end need up to know- making wrong decisions somehow. यार वो बची बटानी है. या शैतान कभी इतना ज्यादा कर देता है आप बिल्कुल एक्सट्रीम में चले गए. नहीं शैतान एक्चुअली आपको ना कभी कभी ज्यादा ओवर कमिट भी करवा देता है. मैंने तहज्जुद भी पढ़ना है, मैंने अस्कार भी करने हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, और आप कुछ भी नहीं कर पाते. शैतान जो है ना वो इस तरह नहीं आपको ट्रैप करता कि आपको नेकी शुरू करे और एकदम से एक्सट्रीम गुनाह की Extreme गुनाह नहीं करेगा, वो आपको बहुत नेकी के अंदर अंदर उसके फंसाएगा. साथ करेगा. हाँ, फरीदा नेकी के शेख अंदर का फंसाएगा. कमेंट ले लेते हैं हम लोग. I repented because of you guys भाई and started दावा, so please support me guys. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला. अल्हम्दुलिल्लाह. सिस्टर आप ना आपको एक नसीहत है. हमारी सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत खैर है, उनमें बहुत ज़्यादा खैर है, लेकिन समहाउ ओवर पैशनेट होने की वजह से वो मेल्स को भी दावत देना शुरू कर देती हैं. ठीक है, तो उस तरफ ना जाइएगा प्लीज़. ठीक है, गिव दावत टू फीमेल मेंबर्स, गिव दावत टू योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फीमेल फ्रेंड्स. ठीक है, डोंट मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं फीमेल फ्रेंड? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं वो आप फीलिंग आपसे भी जाती ये है. सही है फीमेल फ्रेंड. व्हाट डू यू मीन फीमेल कोई है ही नहीं ना इधर, तो किसी न किसी से बताना. सबसे तो आपके बाल लंबे हम मिला ले तब लंबे बालों से मतलब यार अब बाल ना हो इंसान के. नहीं एक्चुअली मैं ये देखिए अच्छा एक और मेरी स्टोरी कह रही हैं या कह रहे हैं, प्लीज भाई एंड पे कंक्लूजन में ये बताएं हाउ टू इम्प्रूव. कोई पॉइंट्स दे दें. माय माइंड इज रनिंग इवन इन सॉलिट्यूड, आई कांट फोकस और कनेक्ट विद माय सेल्फ इवन. प्लीज आंसर. हम ये पूरा रमजान बताते रह गए हैं आपको, आपने नहीं सीखा. नहीं मजाक कर रहा हूँ कि दिस डज हैपन. हमारे आजकल यूथ ये है ना अभी discuss स्कैटर्ड करते हैं. माइंड्स है ना बहुत डिस्कस कर ज्यादा. रहे discuss हैं हाउ टू. अब साथ अब यही है ना कि अभी इसी पॉइंट पे हम आ रहे थे कि देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि कैसे हम वो स्टेप्स लेंगे तो हम जो है ना अपने आप को ज़रा कम से कम बचा के रखेंगे. वही वाली बात आती है कि शैतान जब तक हमारी सांसों में सांस है, शैतान ने तो वादा कर चुका हुआ है तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम. ठीक है, ठीक है, वमिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम फला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन. वो उसने आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे से आना ही आना है. ये उसकी जॉब है एंड ही इज वर्किंग 24/7 जब तक आप जिंदा है. तो हमें उसको सबसे पहले यानी हम ये समझ लें कि वाकयातन शैतान हमारा दुश्मन है. तो हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, हम उससे रुक जाएं. रुकने की कोशिश तो स्टार्ट तो करें. लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेप. एग्जैक्टली. आइडेंटिफाई योर वीकनेस. अच्छा एक और कमेंट भी आया है हर्ष इमरान बैदी. वो कह रहे हैं जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक. You all are a blessing in these times. Thanks for making life clear and simple. रब मेहरबानी करें हमेशा आप सब पे. जज़ाकल्लाह खैर for all your duas. Your duas really mean a lot for us. और the point I was making is हर बंदे की weakness different होती है. Realize what's your weakness. क्या आपकी weakness पैसा है या औरत है या म्यूजिक है या दिल का बुरा होना है. कुछ लोगों की वीकनेस ना पैसा होता है ना औरत होती है, दिल का गीबत करना होता है. वल्लाही आई गेट क्वेश्चंस कि ताबी मेरे में कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को ना प्रेज करती हूँ और लोगों को अपना बेटर सेल्फ बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा. वल्लाही डिफरेंट, हर बंदे की डिफरेंट वीकनेस है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे सोना चांदी पे अमीर बना दें यानी मुकर्रर कर दें अमानतदार, मैं खैरात नहीं करूंगा. आई नो माई सेल्फ. लेकिन अगर आप मुझे एक लोंडी पे भी जो कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं है उस पे ईमानदार मुकर्रर करें, मैं फिसल जाऊंगा. They know themselves. So what's your weakness? Is your weakness music? Control or delete is the solution. Delete everything. और फिर सारी जिंदगी उस पे काम करें. जो इन्फेक्शन आपको होता है आप वही एंटीबायोटिक ले लो ना. उसी पे काम करो और अल्लाह से दुआ कसरत से मांगे. कुरान में क्या आता है, इन्नहु काना फरीकन, ऐसे ग्रुप था मिन इबादी, मेरे बंदों में से, यकूलून, वो कहते थे रब्बना आमन्ना फगफिर लना, या अल्लाह हम ईमान ले आए हमें माफ़ कर दे, व अंत खैरुर राहिमीन, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं. और ये जो दुआ करने के बाद उनने काम क्या किया, वो काम ये किया इन्नी जज़यतुमुल यौम बिमा सबरू, जो उन्होंने सब्र किया था ना. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस ऑन डूइंग गुड डीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स हम कंसिस्टेंसी की बात भी करेंगे कि हाउ टू अटेन पेशेंस, हाउ टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू फाइट ईच एंड एवरी डे. इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो वफात पा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, यानी सकरातुल मौत में है. उनके बेटे ने कहा अब्दुल्ला बिन मालिक ने कि आप क्या मालिक साहब, आप, मैं तो कहता कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कहते नहीं, मैं तो डर गया. उन्होंने कहा शैतान मेरे सामने आया और अपनी उंगलियां चबा रहा था कि कहे मालिक तू बच के मुझसे.
تو میں کہتے ہیں میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں بچا بیٹا ابھی تک، جب تک میرا جنت میں پہلا قدم داخل نہ ہو جائے. اور حدیث میں کیا آتا ہے، شیطان تمہارے ماتھے پہ بیٹھتا ہے موت کے ٹائم پہ اور کہتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اللہ کا کفر کر. کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم ہے نا، لاسٹ چانس ہے وہ. ابھی اس نے پکڑ لی تو پکڑ لیا، ورنہ اگر اس ٹائم نہ پکڑ سکنا پھر آپ گئے اس کے ہاتھ سے. یعنی ایک بندہ جنت میں چلا گیا، دس از ڈو اور ڈائی سچویشن فار شیطان. ایک پروجیکٹ یعنی اسے ہاتھ سے نکل گیا، ایک ڈیل چلی گئی ہاتھ سے، ایک پلاٹ چلا گیا ہاتھ سے، جیسے ابو سعد ماشاءاللہ پراپرٹی میں ہوتے ہیں. اتنا سیریس ایشو چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ لے آتے ہیں. آپ نے تو پروجیکٹ بول کے نا ان کو ذہن میں آئیڈیا دے دیا. سر پروجیکٹ ہے اس کے لیے، ہر بندہ شیطان کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اور وہ رات دن کام کرتا ہے، اور وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ آپ کی وہ ہماری ویکنیسز نا ہم سے بھی بہتر جانتا ہوتا ہے اور بندے کو وہیں پہ اٹیک کرتا ہے. سسٹر حافظہ مونا شہر پوچھیں جو غیبت ہو چکی اس سے کیا کریں؟ آئی وانٹ ٹو ٹرانسفارمیٹ مائی سیلف. جزاک اللہ. دیکھیں جو غیبت ہو گئی آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، بخشش مانگیں، اور جس کی غیبت کی یو ہیو ٹو گو ٹو ہم اور ہر. اچھا ایک اور چیز بولنا پڑے گا کیپنگ انالیسس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اچھا نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی جا سکتے تو ہاں جس کی غیبت کی ہے تو اس بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کثرت سے توبہ کریں. لیکن اگر آپ جا کے اسے معافی کروا لیں تو یہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں کہ میرا جا کے معافی مانگنا بہتر کرے گا ہمارے ریلیشن کو یا مزید خراب کر دے گا. تو یہ انالیسس کریں. اگر تو شیطان کہے گا مزید خراب کر دے گا مت کر، اپنے باعث نہ سوچیں، شیطان کی اس کو نہ دیں واقعتاً. اور اکثر سچویشن میں ایسا ہوتا ہے واللہ لوگ آتے ہیں، ایون آپ بھی اپنا وہ بتا رہے تھے نا، آپ کو بھائی نے نصیحت کی تھی اور آپ سے پاس گئے ایک شخص کے پاس اور کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، I'm so sorry، غلطی میں تھا لیکن میں بات کر دی، پلیز مجھے معاف کر دیں. لوگ کہتے ہیں یار سچ اے پیور ہارٹ. صحیح بات. لوگ تو آگے بتاتے نہیں، آپ نے تم جا کے بتایا. ایک اور بھی کوشچن ہے فیصل خان پوچھ رہے ہیں، یو گائز ہیلپ می a lot to leave music and this in this Ramzan I have improved a lot just because of Allah پاک توفیق. جزاک اللہ خیر فیصل خان. اخوان انشاءاللہ تعالیٰ find advices from you guys انشاءاللہ تعالیٰ starting from ابو سعد. ماشاءاللہ. دیکھیے one of the practical steps which we talked about، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ معصیت نہ ہو. اگر آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی اگر آپ 6 مہینے سال 2 سال ان کے ساتھ کوشش کرتے جا رہے ہیں، اگر وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہے، آپ اپنی کمپنی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے فار ایگزامپل دوست ایک گروپ ہے وہ معصیت پہ تلے ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ جو ہے یہ چانس ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں، برائی کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. ہاں آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جوڑے رکھیں جو آپ کو کم از کم یہ جوڑتے رہیں کہ آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں. واللہ یہ $1 ملین ایڈوائس ہے. واللہ آؤ نماز یعنی آپ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا کہ جیسے دیکھیں کھلی باتیں ہیں. اگر ہم ادھر 5 بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بھی اگر سگریٹ جو ہے لٹ کرتا ہے، آپ نہ بھی پیئیں گے، اگر میں پی رہا ہوں تو آپ کو اس کی اسمیل آپ کے کپڑوں سے آئے گی. ایگزیکٹلی. واللہ صحیح. سبحان اللہ. دیکھیں یہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. I changed because of my company یار. ہم سب ایگزیکٹلی. آپ کو تو ابھی آپ نے ایگزامپل دی نا کہ ایک بندہ یہاں پہ اگر سگریٹ پینے والا بندہ آ جائے نا، اور اگر 4 بندے سگریٹ نہیں پیتے نا تو وہ شاید نہ ہی پیے سگریٹ. اور اگر آپ ایسی محفل میں چلیں جہاں 4 سگریٹ پینے والا، آپ شاید بہت سارے لوگ اس لیے اسٹارٹ کرتے ہیں سگریٹ پینا کہ جی خود نہیں پینے کے ارادہ ہوتا ہے، لیکن سارے دوست پی رہے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ وہ آپ اتنا پریشر آ جاتا ہے آپ کو، دیکھو یار یہ کچھ یہ کیسے مولوی بنا ہوا ہے سیدھا سادہ یہ نہیں، تو آپ یعنی وہ پریشر جھیل کے پھر آپ بھی کہیں چلو پھر آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں. سسٹر ہنیہ حامد کہتی ہیں I am constantly changing myself by listening to this podcast. Literally I feel like this is a treasure for me. Alhamdulillah, may Allah bless you Tahawi and the whole team. جزاک اللہ خیر سسٹر ہنیہ. اچھا یار میں چاہتا تھا کہ ہم نا اللہ کے نبی کی شفاعت کے بارے میں ذرا بات کریں. بڑی چیز ہے اللہ کے نبی کی شفاعت، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نکلنا، فرشتوں کی شفاعت اور انبیاء کی شفاعت. کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی رسول اللہ کی شفاعت ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ملے گی بھی. اور ود ان لائک لاسٹ 2-3 منٹس ابو سعد اینی تھنگ. وہ اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں شفاعت ہوگی، لیکن وہ یہ ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعنی کم از کم ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی. جیسے جہنم میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریکویسٹ کریں گے یا اللہ یعنی مسلمان جو ہے جل رہے ہیں
ان کو تھوڑا سا جو ہے نکال دے. یار اس بات کو نا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شفاعت بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا وہ ہر ایرے غیرے کی نہیں کریں گے بلکہ کچھ اعمال آپ کو ایلیجیبل بنائیں گے فار دیٹ شفاعت. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. بالکل ایگزیکٹلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے, تو جبریل آئے اللہ کے حکم سے اور کہا یا رسول اللہ واٹ از میکنگ یو کرائے. تو نے کہا کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. جبریل گئے آسمانوں میں, اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جائیں اپنی امت کو اپنی نبی کو بتائیں کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو بھولیں گے نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, یہ واللہ قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ میں سے ہونا کتنی بڑی بلیسنگ تھی. آپ اور میں آپ سے سوال کریں کہ آج جمعے کا دن گزرا, میں نے کتنی دفعہ درود پڑھا, یعنی اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ علی احتشام آپ پہ درود پڑھ رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ میں روح ڈالی جاتی ہے اور ان تک درود پہنچایا جاتا ہے جمعے کے دن. تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا. اور سبحان اللہ, کیا یہ بتائیں کہ کوئی ان کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہوگا اور شرک سے بچتا ہوگا وہ جہنم میں جا کے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی تو جنت میں ہوں اور باقی جنت میں ہوں, اور مسلمان جو لا الہ الا اللہ پہ تھا اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا, وہ اعمال میں تھوڑا کمزور تھا, دل زیادہ تھا, سنسیئر تھا, لیکن ٹھیک ہے باغی نہیں تھا. اور جی کر لیں گے نماز تو وہ پڑھے نا جو غریب ہے, ہم تو بڑے امیر ہیں جی, ہمیں اللہ نے نوازا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. ہمبل تھا اور روتا تھا کہ یار اب نہیں ہو پا رہا, کوشش میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انا سنردیک فی امتک, ہم آپ کو راضی کر دیں گے. رضا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی امتی جو شرک نہ کرتا ہو نا وہ جہنم میں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہ اپنے زمانے میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سیڈ ون ڈے یو نو, اپنی امت کے بارے میں, آنے والی امت کے بارے میں. تو کیا جنت میں آرام سے بیٹھیں گے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, یعنی مومنوں پہ حریص ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے. اور رؤوف الرحیم تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کے نبی کی صفت میں بھی جو ہے نا یہ رؤوف الرحیم. یار اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آن دا ٹاپ in the list of انبیاء. جی very special, the most perfect human being, and we are his ummati. You know, بہت بڑا ریوارڈ ہے واللہ. ہم one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala جن کو ہم بلٹل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس امت محمدیہ میں سے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس دن ہمیں پتہ چلے گا, واقعی اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی بلیسنگ کیا تھی. لیکن چاہیے کب کہ آج پتہ چل جائے, چاہیے آج اعمال کرنا شروع کر دیں. اور پھر لوگوں کو نا شفاعت کریں گے جن پہ جہنم کا ہوگا وعدہ پکا, اللہ کے حکم سے, اللہ کی پرمیشن سے وہ جہنمی جنت میں جا رہے ہوں گے. جسٹ امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ ان کو نا جو جہنم میں ہوں گے بھی صحیح, ان کو نکالا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہے, شفاعت الکبریٰ ہے, اب نکلو. پروفٹس بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, سورتیں سورہ ملک لڑے گی, شفاعت کرے گی. یہ باتیں تو ہم نے کی نہیں. اللہ اکبر. قرآن آئے گا, قرآن آئے گا, دو صورتیں ہوں گی. یا تو قرآن آپ کا دوست بن کے آئے گا, سفارش کرے گا, حجت لک او علیک, یا پھر آپ کا دشمن بن کے آئے گا, آپ کو کے خلاف کیس لڑے گا. کیسے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, جیتیں گے اس وقت؟ قرآن سے جیت سکتے ہیں بھائی. قرآن لڑے گا, حدیث میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا. اس دن کون لڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ قرآن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا کہ نہیں جی خرم جو ہے جنت میں ہی جائے گا, اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک لڑے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو جنت میں لے جائے گی. سورہ ال ہمارے عمران, پاس 10 منٹ نہیں ہے رات کو اس کے لیے. سورہ ال عمران, سورہ البقرہ کے پر آتا ہے کہ وہ پرندوں کی مانند آئیں گے. اللہ اکبر. یو نو اس دن اعمال جو ہے نا, اس دن جو ہم ایک اعمال کرتے ہیں نا, اس دن ٹرانسفارم ہو جائیں گے چیزوں میں, شیلڈز میں. الصوم جنہ, صوم ڈھال ہے, کیا جہنم سے بچاتی ہے. 70 سال آپ کا فاصلہ کر دیا جہنم سے. لیکن ہم تو روزے رکھتے نہیں ہیں, جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں اس کے 11 مہینوں میں منڈے تھرسڈے کا بھی نہیں رکھتے یار. مطلب یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. مطلب ہم لوگ بھی, میں اپنی آپس کی بات بھی کہہ رہے ہیں, ہم کتنے روزے رکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ اے پروجیکٹ بھی کہ یو نو ایام بیس کے اور وہ سب چیزیں. ہر بندہ اپنا اپنا تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کلیکٹیولی انشاءاللہ ریمائنڈر چلا جائے کہ کل روزہ رکھیں انشاءاللہ. اینڈ اس کے بعد جب اللہ کی شفاعت کریں گے نا, اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم نے شفاعت کر دی, اب دیکھو میری رحمانیت, دیکھو میرا رحمان, دیکھو جس نے آج تک کلمہ پڑھا ہوگا نا تو جہنم کی آگ میں ہوگا, اس نے شرک نہیں کیا ہوگا, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال کے پھر جنت میں ڈال دیں گے.
ہم نے توحید کا نا وہ سمجھ بھی لینا جو the weight جو آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ ایک شخص ہوگا اس کے 99 اسکرولز گناہوں سے بھرے ہوئے اتنے آئیں گے وہ بندہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں غم سے وہیں پہ نا, اور اس وقت کے رجسٹرز ہوں گے اور اسکرولز وہ اس کی ڈسکرپشن ہے کتنے بڑے بڑے وہ ہوں گے جہاں تک till the eyes can see. ہاں till the eyes can see, اور 99 ہے. اور جب وہ آئیں گے اور ایک طرف وہ ہوں گے اور دوسری طرف اس کا پرچی آئے گی, پرچی آئے گی, کارڈ ایک آئے گا چھوٹی سلپ جس کے اوپر ہوگا لا الہ توحید ہو, میزان میں ہی رکھی جائے گی, میزان میں رکھی جائے گی. اور وہ آتا ہے کہ جب وہ رکھا جائے گا نا تو جو 90 وہ اڑ جائیں گے, مطلب یہ نہیں کہ وہ بیلنس ہی ہوگا, they will just fly up. یعنی جب کوئی اتنی زیادہ بھاری چیز رکھ دی جائے نا تو واقعتاً وہ امبیلنس ہو جاتی ہے اور چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں. آپ کہیں چھوٹا سا نا پاپ کارنز رکھیں اور یہاں پہ 2 کلو کا وہ وہی ڈال دیں چھوڑیں اور وہ زپ کر کے بچائے گا, اور وہ اس کو نا حقیر جان رکھو یہ مجھے پرچی کیا بچائے گی, یعنی he'll be sure کہ I'm going to جہنم. یہ جو رکھا جائے گا نا تو وہ اڑ جائیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب یقین ہوگا نا, یقین تھا اور دل سے اور یار یہ تو بتاؤ اس کارڈ پہ لکھا کیا ہوگا, بتایا تھا لا الہ لا الہ الا اس اللہ, کارڈ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب یہ کلمہ واللہ ایک ورسٹ مومن ایک بیسٹ کافر سے بہتر ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے بات کا. لیکن یار اس کو نا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیا مطلب جو کلمہ جس نے بھی زبان سے پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی کیس ہوگا. میرے خیال سے یہ وہ بندہ ہوگا جس کا دل جو ہے نا سلیم ہوگا, توحید بڑی سخت ہوگی اس کی, گناہ ہو جاتے ہوں گے اور وہ کہتا ہوگا یار گناہ ہو گئے, غلط ہو گئے, وہ والا بندہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا یار یاشی کرو. ہم ابھی بھی یہ جو بات کرتے ہیں ٹپس کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم خود بھی, the effort needs to be there. ایفرٹ نا تگڑی ہونی چاہیے. اگر سلپ اپ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, مطلب ہمیں نا چھوڑ دینی چاہیے, گیو اپ نہیں کر دینی چاہیے یار ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. مطلب اپنے یہاں پر ہم نے اللہ کی نا رحمت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ میں ایفرٹ کروں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میری سنسیئر ایفرٹ دیکھ رہا ہے کہ میں بار بار سلپ اپ کروں, آئی ایم کیپ ٹرائنگ, مطلب اپنی کوششوں پہ کمی بھی نہیں لانی, کیونکہ شیطان بھی ابھی رمضان کے بعد آئے گا, وی ول سلپ مینٹلی. ہمیں اتنے اپنے ہائی ایکسپیکٹیشن, مطلب کبھی کبھار وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم بس پرفیکٹ مسلمان بن جائیں گے 4 دن بعد, ایسا نہیں ہو سکتا. ویل ہیو ٹو یو نو کیپ ٹرائنگ اوور اینڈ اوور اگین. سلپ ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, اس کو روکیں جتنا روک سکتے ہیں, ایفرٹ نہ روکیں, ایفرٹ بھی نہ روکیں اور رجوع الی اللہ نہ روکیں. گناہ ہونے کے بعد ٹرن بیک ٹو اللہ, بتائیں, ایکنالج کریں اللہ گناہ ہو گیا, معاف کر دیں. دس از وہی آیت ہے نا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین, جو یعنی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا, کہ جو یعنی برائی کر لیتا ہے لیکن ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد یعنی اصرار نہیں کرتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یعنی توبہ کر لیتا ہے. اور فاولئک یتوب اللہ علیہم, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لازم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ لازم ان کی توبہ قبول کرتا ہے. امیجن اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے ہیں, کیا کون کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے معاف نہیں کیا, آپ کورٹ میں کیس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں, اور کہتے سب چپ ہو کے بند کر دو, ان کی منہ بھی بند کر دو, ختم ہوگی بات. وہ غنی ہے, اس سے کون پوچھے, یعنی هو الغنی ونحن الفقراء الیک, هو القوی ونحن الضعفاء الیک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اکیلا واحد, کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے اور اتنا خیال رکھتا ہے. دس مینس کہ اس نے ہمیں بنایا جنت کے لیے انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا ظلم اور زیادتی کر کے نا, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, گناہ کر بیٹھتے ہیں, پھسل گئے, انسان ہے, ذکر اللہ, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یار اب یہ مجھے کیا ہو گیا, واللہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا یہ مجھ سے ہو جائے گا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ کو یاد کرنے کے بعد فوراً سے فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہ سے, یار اب یہ تو غلطی ہو گئی, مجھے بخش دے, میں آئندہ نہیں کروں گا, I'll not plan and plot. اور پھر وہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کنفیس بھی کرتے ہیں, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یار اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ انسان گناہ کر کے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹتا ہے نا خالص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے. اللہ سبحانہ وتعالی loves this basically. تو بھی جو ہے نا بات کہ ان کو اللہ کے علاوہ معاف کون کرنے والا ہے. اور اب یقین کریں, دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو بات, اس کے بعد جو بات آتی ہے نا, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, بالکل یہ بھی پھر ہے, اس پہ اصرار نہیں کرتے, یہ بھی پھر ہے, توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں اور ہو جانے میں فرق ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ابھی ہم نے جنت کی بات کی, جہنم کی بات کی, اللہ تعالیٰ کی مائٹینس کی بات کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنایا ہے, آخری نبی دیے ہیں, مسلمان بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, یہ آیت کا ایک فریز
کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نا، تم نے میری قدر کی ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دی لارڈ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ سن رہے ہیں جو دیکھتے ہیں ان کا بھی بیٹھنا ٹائم دینا قبول فرمائے. ان دس ٹائم اینڈ ایرا اسپینڈنگ ٹائم فار دین از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، بٹ دوز ہو اسپینڈ ٹائم اینڈ دوز ہو میک دا دین پرائرٹی، اللہ تعالیٰ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کا مطلب پھر احسان سے دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے. سو ہیو دس اینٹیسپیشن اللہ سے نا بڑی ان عند ظن عبدی بی، یہ لازمی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. اعمال کریں، باغی نہ بنیں، کوشش کرتے رہیں، فائٹ کریں شیطان سے اور اپنے نفس سے، اور پھر کہیں یا رب گناہگار تو بہت ہوں لیکن تیرے سے امید بہت زیادہ ہے، تیرے سے امیدیں بڑی لگائی ہوئی ہیں. جیسے وہ بندہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنے باس کو لوپ میں رکھتا ہے ہمیشہ، یو نو جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے باس کو سر یہ مسئلہ ہو گیا، سر یہ مسئلہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ہر بندے کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ دن پورا گزر رہا ہے نا، دل میں باتیں اللہ کے ساتھ ہو رری ہیں کہ اوہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، لوپ میں رکھیں اور یو نو اپنی سچویشن روزانہ کم از کم روزانہ 3 دفعہ تو جہنم سے پناہ مانگے. حدیث میں کیا آتا ہے جب انسان 3 دفعہ کہتا ہے نا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جہنم کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا. جہنم کہتی ہے جہنم کہتی ہے یا رب اس کو مجھ میں. اور جب جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ میں داخل کرنا، میک ہم فرام مائی انہیریٹنس. تو یہ دعا کثرت سے مانگے اللہم اجرنی من النار، اگر تمام کے لیے اللہم اجرنا من النار. اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من خزی النار، اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من کل عمل یقربنا الی النار. یا اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہر عمل سے جو جہنم کے قریب کریں، کیونکہ ان عذابہ کان غراما، اس کا جو عذاب ہے نا وہ بہت زیادہ شدید اور سخت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں. اور میں ایک چھوٹی سی نا اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جتنی پوڈ کاسٹ ہیں، ایک تو یہ والی ہے نا، جتنی اس کے علاوہ بھی شوز ہیں الحمدللہ ناؤ دے آر اویلیبل ایٹ ایپل پوڈ کاسٹ بھی اور اسپوٹیفائی اور گوگل پوڈ کاسٹ وغیرہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ الحمدللہ. تو آل آف دوز پیپل ہو وانٹ ٹو مے بی لسن وائل ڈرائیونگ اور ڈیورنگ جم اور اینی تھنگ آڈیو with screen off and everything, تو وہ آپ الحمدللہ سن سکتے ہیں. سب آ گئی ہیں مطلب they are being uploaded very fast, مطلب quite quickly. تو کافی زیادہ ہو بھی گئی ہیں اپلوڈ الحمدللہ، تو وہ ابھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت جلدی انشاءاللہ تمام اپلوڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم اخوان، ونڈرفل ڈسکشنز ود یو گائز ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس ٹائم کو نکالنا اللہ کی رضا کے لیے قبول فرمائے. اور یہ جو اس رمضان کی طاق راتیں ہیں، آج 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی آنے والی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا و ازواجنا و ذریاتنا والمسلمین من النار، آمین یا رب العالمین. فجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.